روشنی روشنی نظر آتی. اور جو بات سرے کی ہے نا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے قرآن نے بتائی، جس کو نبأ عظیم کا، کہ خبریں تم بہت سنتے ہو، ان سے اثر بھی لیتے ہو، مگر سب سے بڑی خبر جو ہے نا جو اللہ کے رسولوں نے دیا، اس سے بڑی کوئی اطلاع نہیں، اور سب سے زیادہ فکر اسی کی ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی عدالت میں پیشی ہونی ہے. مر کر تم مٹی نہیں ہو جاؤ گے، اور یہ دنیا کو کھیل تماشا نہیں کہ کوئی یہاں ظلم کرتا رہے، کوئی ظلم سہتا رہے تو برابر مٹی میں ہو جاؤ. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے کھیل نہیں بنائی. لوبتے خاک ساختن ہی نہ صدق خدائرہ. علامہ اقبال کہتے ہیں، جو کہتے ہیں اللہ نے یہ کھیل بنایا کہ بس رام لیلا مر جائیں گے مٹی، اور یہ مٹی کا پتلا بنا کر کھیل تماشے دیکھنا خدا کی شان نہیں ہے. وہ نہیں دیکھ رہا کہ لوگ ظلم کر رہے ہیں اور دوسری طرف سہ رہے ہیں تو بس برابر ہو جائیں. یہ خدائی نہ ہوئی اندھیر نکڑی، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بالکل ایک دن لائے گا جب پوری طرح عدل و انصاف ہو جائے گا. تو اس کو اللہ کے رسول نے اور قرآن نے نمایاں کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ دیکھیں گے جیسے سڑک پر آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ لگے ہوئے بتاتے ہیں کہ ادھر نہ مڑنا، خطرناک ہے یہ راستہ. اسی طرح قدم قدم آپ صبح جاگتے ہیں، اللہ کے رسول نے وہاں بھی ایک نشان کھڑا کر دیا، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. جس طرح اب رات ایک قسم کا تو مر گئے تھے، بے ہوش سے معطل سے سارے تمہارے حواس، مگر زندہ ہو کر بیٹھ کے آئے ہو، اسی طرح وقت آئے گا الیہ النشور، تم قبروں سے بھی نکل کر اپنے رب کی طرف چلے. اس وقت آنکھ کھلتے ہی یہ نا نوٹس لکھ دیا کہ وقت آنے والا جب تم اسی طرح اٹھو گے اور خدا کے سامنے پیش ہو جاؤ گے. تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نے حضور کی زندگی کا ایک ورق ہم تک پہنچایا، جس کو امام ابن ماجہ نے اور امام محمد نے اپنی کتابوں میں نقل کیا. حضرت براء کہتے ہیں کہ بہت سی جماعت کے ساتھ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، حضور جا رہے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ سے بڑی جماعت. تو آپ نے ایک طرف مجمع دیکھا تو نبی علیہ السلام اس طرف چل پڑے، ہم بھی پیچھے گئے تو دیکھا کہ لوگ جمع تھے اور قبر کھود رہی تھی. ابھی قبر مکمل نہیں ہوئی تھی، فوت ہو گیا تھا کہ آدمی، قبر کھود رہے تھے. تو رسول کریم علیہ السلام مٹی پر بیٹھ گیا جو قبر سے نکلی تھی. تو کہتے ہیں حضرت براء میں سامنے کی طرف بیٹھ گیا کہ دیکھوں اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرے اور وہ مٹی جو تھی گیلی ہوئی. اور حضور نے اس وقت فرمایا، اے اخوانی لمثل ھذا الیوم فاعل، میرے بھائیوں یہ دن ہر ایک پر آنے والا ہے، اس کے لیے کوئی سامان تیار کرو، برائیاں چھوڑ دو، کچھ نیکیاں کما لو، ورنہ یہ دنیا جو نا رہنے کی جگہ نہیں، چلے جانے کا. اور بالکل ہم روز دیکھتے ہیں بڑے بڑے عزیز و اقربا جا رہے ہیں. یہ خبر ہمارے حلقے کے لیے بھی بڑی غمناک ہے کہ مولانا مختار گل صاحب جو جماعت کے امیر بھی رہے تحریک سے، وہ بھی فوت ہو گئے. تو ایسے موقعوں پر یہ عبرت کا سامان ہوتا ہے. یہ خبر سن کر چپ نہیں رہنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوشنوا، شاخ پر بیٹھا ذرا سا چہچہایا اڑ گیا، بس یاد ہی رہ جاتی. وہ بھی کبھی کبھی کسی دوست نہیں، ورنہ لوگ بھول جاتے ہیں، یاد بھی جو ہے نا ذہنوں سے نکل جاتی ہے. تو کہا کہ یہ وقت آنے والا ہے. لفظ فرمایا کیا ہے، میرے بھائیوں اس دن کے لیے تیاری کرو، کوئی سامان اکٹھا کرو. اور کام ایسا ہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نیک بندے چیختے چلاتے گئے، وہ کام کر. حکیم صاحب بھی وہ ایسے عملوں کا ذکر کر رہے بعد میں بھی رہیں، لوگوں کے اندر اس کے اثرات رہیں، یاد کرتے رہیں. وہ کام کر کے عمر خوشی سے کٹے تیری، وہ کام کر کے یاد تجھے سب کیا کرے. جس جا پہ تیرا ذکر ہو وہ ذکر خیر ہی، اور نام تیرا لے تو ادب سے لیا کرے. اسی لیے دانا لوگ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ الناس اموات یا زندہ ہوتے ہیں مگر مرے ہوتے ہیں، کوئی نہیں جانتا کیا کیڑے ہیں، مر جائے گی مٹی میں. کچھ ایسے ہیں کہ مر گئے ہیں مگر وہ زندہ ہیں، ان کے نام زندہ، ان کی کتابیں ہیں، ہم ان کا پڑھتے ہیں تو اس وقت زبان سے بے اختیار نکلتا کہ اللہ ان کی قبروں پر انوار کی بارش کرے. ہم سمجھ بھی نہیں سکتے جو عمر بڑے انہوں نے نچوڑ نکال کر لکھ کر ہمیں دے دیے. تو وہ کام کر کے عمر خوشی سے کٹے تھے، وہ کام کر کے یاد تجھے سب کیا کرے.